أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين ولقد آتينا والبتا تحقیق دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب من بعد ما اہلکنا القرون الاولی بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کر دی پہلی جماعتیں بصائر للناس دل میں روشنیاں پیدا کرنے کی چیزیں لوگوں کے لیے وہدن اور ہدایت ورحمہ اور رحمت لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وما كنت بجانب الغربی اور آپ نہیں تھے مغربی کنارے پر اذ قضینا الی موسیٰ الامر جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملات طے کیے وما كنت من الشاہدین اور آپ اس وقت حاضر بھی نہیں تھے ولکننا انشأنا قرونا لیکن ہم نے پیدا کی ہیں جماعتیں فتطاول علیہم العمر پس لمبی ہو گئی ان کی عمریں وما كنت ساویا اور آپ نہیں تھے مقیم فی اہل مدین والوں میں تتلو علیہم آیاتنا کہ تلاوت کرتے ہوں ان پر ہماری آیتیں ولکننا کنا مرسلین اور لیکن ہم ہی بھیجنے والے رسولوں کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چلا رہا ہے کہ مدین سے مصر کی طرف واپسی پر راستے میں اللہ تبارک و تعالی نے وادی طویٰ میں نبوت عطا فرمائی معجزات عطا فرمائے اور پھر حکم دیا کہ آپ ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے دربار میں جائیں اس کو اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں تبلیغ کریں وہ فاسق لوگ ہیں وہ بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کو معجزات دکھائے لیکن اس نے بجائے ماننے کے کہا کہ یہ تو جادو ہے ہم مقابلہ کریں گے اور کہ اس نے مقابلہ کیا پھر اس مقابلے میں وہ ہار گئے یہاں پہ تفصیلی واقعہ نہیں ہے درمیان میں سارا واقعہ حذف ہے آگے فرما دیا کہ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی بہت ساری نشانیاں عطا فرمائیں لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے اور ان سے ایمان کی کوئی امید نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے آگے بحر کلزم ہے دریا ہے پیچھے فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی آ گیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر دریا میں مارو تو 12 رستے بن گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پار ہو گئے اور فرعون اسی دریا کے اندر غرق ہو گیا اپنی قوم سمیت مل اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کا ذکر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی کتاب یہ فرعون کے ختم ہونے کے بعد غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیلیوں کو یہاں فرعون سے اور فرعونیوں سے نجات ملی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو وادی تی میں ہی جا کر قیام پذیر ہو گئے قوم نے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے کوئی دستور ہونا چاہیے کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو تورات دی جائے گی تورات عطا ہوئی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی من بعد ما اہلکنا القرون الاولی بعد اس کے کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی ہود علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی صالح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی اپنے دور کے دشمن فرعون اور اس کے ساتھی سب ہلاک ہوئے ان ساری ہلاکتوں کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی صورت میں کتاب عطا فرمائی بصائر للناس وہ کتاب کیسی تھی وہ لوگوں کو دل کی روشنیاں بانٹنے والی تھی بصائر بصیرت کی جمع ہے
بصیرت دل کی روشنی کو کہا جاتا ہے۔ بصارت آنکھ کی روشنی ہوتی ہے، بصیرت دل کی روشنی ہوتی ہے۔ تو بصائر للناس، ہم نے لوگوں کے لیے دل کی روشنی کا انتظام کیا، وہدن اور ہدایت کا، ورحمہ اور رحمت کا، یعنی جو کتاب تورات تھی وہ اپنے دور میں لوگوں کے لیے دل کی روشنی بھی تھی، ہدایت بھی تھی، اللہ کی طرف سے رحمت بھی تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، پڑھیں، اس پر عمل کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ تورات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے لوگ بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والے بن جائیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائیں، اور بتانے کے بعد آگے فرمایا وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین۔ بڑا عجیب جملہ ہے کہ محبوب یہ جو واقعات ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں اور آپ آگے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، تو یہ آپ اس وقت موجود کوئی نہیں تھے۔ آپ جس وقت ہم وادی تیم میں یا وادی طوا میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملات طے کر رہے تھے تو آپ وہاں پر موجود تو نہیں تھے، آپ نے تو ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ہم آپ تک باتیں پہنچا رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ کو علم نہیں تھا ان چیزوں کا، نہیں آپ وہاں پر موجود تھے، نہیں آپ حاضر ناظر ہیں کہ آپ وہاں موجود ہوتے، اور نہیں آپ عالم الغیب ہیں کہ آپ کو خود یہ ساری باتیں پتہ ہوتی، بلکہ ہم نہیں آپ کو بتا رہے ہیں، آپ وہاں پر موجود کوئی نہیں تھے جس وقت موسیٰ علیہ السلام سے ہماری یہ باتیں ہوئی۔ ما كنت من الشاہدین، آپ وہاں پہ حاضر بھی نہیں تھے، موجود بھی نہیں تھے۔ صراحت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے کی نفی فرمائی کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور لیکن ہم نے پیدا کی ہیں جماعتیں، مختلف جماعتیں آپ سے پہلے، مختلف قومیں آپ سے پہلے آئیں۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، ان کی عمریں لمبی ہوں گی، زندگیاں دراز ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ کفر میں، شرک میں، ظلم میں، سرکشی میں مبتلا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر آگے پھر فرمایا مَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، آپ مدین والوں میں ہی مقیم نہیں تھے کہ آپ کو ان کی حالات کا علم ہوتا اور آپ لوگوں کو سناتے، بلکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ساری باتیں، بذریعہ وہی آپ تک ساری باتیں پہنچا رہے ہیں۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ کو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تب آپ سنا رہے ہیں۔ مدین کے واقعات بھی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو سارے کے سارے ہم ہی آپ کو بتا رہے ہیں، وہی نازل کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور یہی باتیں ہیں کہ آپ لوگوں تک، امت تک آگے پہنچا رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور لیکن ہم ہیں بھیجنے والے رسولوں کو، ہم آپ پر وحی نازل کرتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، نبوت عطا کرتے ہیں، رسالت عطا کرتے ہیں، اور پھر بذریعہ وحی ان کو پہلی قوموں کے حالات بتاتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا کمال ہوتا ہے، کسی پیغمبر کا اپنا کمال نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک ہمارا